السلام علیکم دوستو، رجن پور کا نیا ضلع اپنے آثار قدیمہ کے لحاظ سے بہت زیادہ امیر نہیں ہے، لیکن یہ اس کی چند باقیات کے لیے کافی اہم ہے جو آثار قدیمہ کے طلوع و تاریخ کے اسکالر کی گہری دلچسپی پیدا کرنے کا امکان ہے۔ قدیم زمانے کی تاریخ کے بارے میں بات کرنے والے چند سائٹ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی تاریخ کی سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے تلاش کیا گیا ہے۔ ان کا نااہل کنوارہ پن ضلع کی تاریخ کی گمشدہ کڑیوں کے واقعات کو جوڑنے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کی عالمی جستجو کی ایک شاندار دعوت ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، ہرنڈا کا قلعہ۔ ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ کی طالب علموں کے نقطہ نظر سے ہرنڈا کا قلعہ شاید سب سے زیادہ امید افزا جگہ ہے۔ یہ ہرنت کا قلعہ ہرن ٹاؤن کے مغرب میں واقع ہے اور اسے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر ہے۔ فی الحال یہ کھنڈرات میں پڑا ہے جو ہمیں اس شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے جو کبھی اس کے پاس تھا۔ مشرقی دروازے اور چند تزئین اور آرائش شدہ کمروں پر ہر بارڈر ملٹری پولیس کا قبضہ ہے جنہوں نے اس قلعے میں اپنے ایک چوکی قائم رکھی ہے۔ یہ وہ واحد حصہ ہے جو وقت کے انحراف سے کسی حد تک برقرار رہ گیا ہے۔ قلعے کی تعمیر کی صحیح تاریخ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن عام قیاس یہ ہے کہ یہ قلعہ ایسے وقت میں تعمیر کیا گیا تھا جب موہنجو داڑو کی قدیم تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا قلعہ تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہرناکس تھا جس کے بارے میں راجا نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لوک بھگت کامیاب ہو اور قلعے میں بہتری لائی۔ تب سے یہ حملہ آور فوجیوں کی چھاؤنی یا چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کی تزئیناتی اہمیت تاریخ کی ایک تسلیم شدہ حقیقت رہی ہے کیونکہ اس کے متعدد آثار قدیمہ اس علاقے میں عربوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ جاری ایک کہانی کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ملتان پر قابض کرنے کے لیے دریائے سندھ کو عبور کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ذاتی طور پر اس علاقے میں آیا تھا۔ دوسروں نے بتایا ہے کہ وہ راجہ داہر کے نوجوان بیٹے کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آیا تھا جو اس وقت کسمور کا گورنر تھا۔ تاہم اس افسانوں روایتوں سے اتفاق کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کسی عرب دستے نے ملتان کو فتح کرنے کے لیے دریائے سندھ کو عبور کرنے کے راستے کی تلاش میں اس علاقے میں قدیم جمائے ہوں گے۔ قلعے میں ان عربوں کی جانب سے فوجی چوکی قائم کرنے کا قومی امکان ہے۔ نمبر 2، دلو رائے تیتر۔ رجن پور ضلع ہر دور میں اپنی قدیم اور ثقافتی روایات کی وجہ سے ممتاز رہا ہے۔ اس علاقے میں موجودہ قدیم قلعے اور کھنڈرات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ متعدد تہذیبوں کے عروج و زوال کا سنگم رہا ہے۔ ضلع رجن پور کی سرزمین کتنی صدیوں پر محیط ہے اور اس میں کتنی صدیوں کی تاریخ پوشیدہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ دلو رائے تیتر ان قدیم کھنڈرات میں سے ایک ہے۔ یہ کھنڈرات جامپور شہر کے مغرب میں 5 کلومیٹر دور مزن کڈن والا میں واقع ہے۔ 1855 میں جب ڈیرہ غازی خان کی ڈپٹی کمشنر کیپٹن پولاک نے ٹیرے کے جزوی عروج شروع کی تو اس شہر کی نقش و نگار، اینٹوں اور بتوں کی قدیم تاریخ سے پتہ چلا۔ اس شہر کی تاریخ تقریباً 5500 سے 6000 قبل مسیح پرانی ہے۔ تیسرے قبل مسیح میں جب آریوں کے قافلے وادی سندھ میں آئے تو دلو رائے تیرے مرکزی شہر تھا جو زمین اور دریا کے ذریعے آپس میں مل جاتا تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو وادی سندھ کے دو ممتاز شہر ہیں۔ دلو رائے تیر سے نکالے گئے نقشہ جات جو کہ مختلف زمانوں میں کندہ ہے یہ بتاتے ہیں کہ دادا شاہ کے بعد یہاں 37 قومیں آئے اور اس کے بعد نوکرانی قبائل یہاں آئے۔ ارگز، آرائی، ڈرین، کش اور ہن لوگ یہاں آئے تھے۔ مذکورہ بالا تمام لوگ یہاں آئے اور پھر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تازہ ترین تحقیق اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ 3000 قبل مسیح میں جب سامری، داوڑ اور سمیہ پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے دریاؤں کے کنارے پر یہاں آ کر بستیاں قائم کی تو دلو رائے تیر کے ایک ترقی یافتہ شہر کے طور پر یہاں موجود تھا۔ وقت لحاظ ثابت ہوا کہ دلو رائے تیرے اس تہذیب سے وجود میں آئے جس کا تعلق ملتان
اوچ، ہڑپا، موہنجودڑو اور عراق کے سمریز تہذیبوں سے ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے میں ملک نوشابہ اس شہر پر حکومت کرتی تھی۔ اس وقت دریائے سندھ دلورائی تیٹر کے مغرب میں بہتا تھا۔ اس کھنڈرات سے ملنے والے آثار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس شہر میں ہنرمند لوگ رہتے تھے۔ ان پر خوبصورت کندہ کاری کے ساتھ مٹی کے برتن ان کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ مہاتما بدھ، ایک بت جو کہ سیتا پتھر پر کدا ہوا ہے، اس بار بہاولپور کے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پتھر کے پیے، گلیا، شیروں، مجسمے اور روزانہ استعمال ہونے والے برتن اور سنہرے سکے بھی تراشے گئے ہیں۔ شہر کے چاروں طرف ایک خندق تھی۔ قلعے کی دیوار کے ساتھ حفاظتی برج تعمیر کی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے یہاں بیل کی پوجا کا رواج تھا۔ ظہور اسلام کے بعد لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ 712 ہجری سے 736 ہجری تک جب سومرا قبیلے سے تعلق رکھنے والے راجا دلورائے نے بہت حکومت کی تو اس سے گھناؤنے عمل اور ظلم کی وجہ سے یہ شہر زلزلے سے مہدم ہو گیا۔ معروف کتاب تحفۃ الکرم کے مؤلف لکھتے ہیں کہ راجا دلورائے کو اپنی زندگی میں بھی اپنے گھناؤنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس ظلم اور بربریت نے صرف ان تپڑے حلقے اور برہنہ آباد کی بھی ویرانی اور تباہی کا باعث بنا۔ 712 کے بعد جب یہ شہر ویران ہونے لگا تو باقی لوگ بھی یہاں سے ہجرت کر گئے۔ ترقی کے عروج پر یہ شہر 1 مربع کلومیٹر پر آباد تھا۔ شہر کے چاروں کونوں پر حفاظتی چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ یہ چوکیاں اونچے ٹیلوں پر قائم کی گئی تھیں جہاں پہرے دار تعینات تھے۔ یہ تیتر اب محکمہ آثار قدیمہ اور WHO کے تحویل میں ہے۔